ایک طرف ایران ہے، ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں. یہ سارے کمپیریزن دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت جب انتقام پر آ جائے تو پھر میرے عزیزوں کسی ملک کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہواؤں سے مولا تعالیٰ طاقتوں کو ختم فرما دیتا. دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی اصول نہیں. ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے. یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی. کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں. چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں. یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا. قتل اتنا بڑھ جائے گا. یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے. اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے. انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے. جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے. آج دیکھنا آپ تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی. ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی. اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے. لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے. اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں کوئی نہیں آ سکتا. وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے. بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں. تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھے کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں. لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں. یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے. یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے. اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو لوگوں کا قتل ہے یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے. کس پر؟ یہودیوں کے متعلق. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے. قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں. ویقتلون النبیین بغیر حق. اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا. ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل. میرے عزیزو یہ تو
عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی. اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے. یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. دونوں لڑتے تھے. یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں. ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی. یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی. میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں. یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم. ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے. اتنی خطرناک قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگایا. یہ یہودی جو ایمان نہیں لائے اور یہ قیامت تک اسی طرح غضب میں رہنے والے. آج ان کا ابھار اگر آپ دیکھ رہے ہو تو شاید تاریخ پتہ نہیں ہوگی کہ کتنی ذلت کی زندگی بھی گزاری، کس طرح بھیک مانگے. آج یا اپنی تاریخ کو کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں گردش کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. پابندی ہے پوری دنیا میں. ہٹلر کے قتل عام کے بارے میں نہیں بول سکتا کوئی، یہودیوں کو اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا، نہیں. دنیا میں یہ بولنے پر پابندی ہے. ان کے کسی بھی پرانی تصویریں دکھانے پر پابندی ہے. آج خود اپنے ملک میں ہونے والے حملوں کی تصویر نہ دکھائی جائے، اس پر پابندی ہے. یہ تو تم کب تک عیب چھپاتے رہو گے؟ جہاں سڑن ہوتی ہے بدبو آئی جائے گی. اور ان قریب میرے عزیزوں قرآن کی وہ بات یاد رکھو. اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس کھائی میں گرانے والا ہے. کیا ابرہا بہت سارے منصوبے بنا کر کعبہ ڈھانے نہیں آیا تھا؟ اللہ نے ابابیل چڑیوں سے اس کو ہلاک کیا تھا. فرعون کو پانی سے غرق کر دیا تھا. نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا تھا. بڑے بڑے طوفانی طاقتوں کے بادشاہ دنیا میں آئے لیکن اللہ نے ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کیا. آج کے دور میں دعائیں بھی یہ کرو اور انجام کا انتظار بھی کرو. یہ تمہارا بھی امتحان ہے میرے عزیزوں. جو آگ پڑوس میں لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں. اپنے برے اعمال سے توبہ کرو. اللہ کے غضب سے ڈرو کہ اس کی پکڑ نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ناحق مارے گئے بچے ہیں مولا تعالیٰ ان بچوں کو مارنے والے ظالموں کو خطرناک انجام تک پہنچائے.